اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم 10 الفاظ کا معنی سیکھیں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے اور 10 الفاظ ہیں، ان کا ایک ایک کر کے ہم ترجمہ سیکھیں گے اور قرآن مجید میں دیکھیں گے کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے اور اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بہت سارے بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب قرآن مجید مکمل ہوا، آپ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں، ہمیں یہ الفاظ سمجھ نہیں آتے، کس طرح ان کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھ سکتا ہوں بہت سارے ہمارے پاس پڑھنے والے بڑی عمر کے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ الفاظ ان کو یاد کرنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ اور اس کا معنی جو میں بتاؤں آپ اپنی کاپی پر لکھ لیں، اور یہ 40-50 دن کے بعد رمضان المبارک میں ہم ترجمہ ترتیب سے شروع کریں گے، تو آپ میں ایک استعداد پیدا ہو جائے گی، آپ کو علم ہوگا اور آپ اپنے طور پر اس کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ اگر ابھی ہم شروع کریں گے ترجمہ تو صرف مجھے آ رہا ہوگا الحمدللہ، اور آپ جو ہے اس لفظ کا معنی سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ تو آپ کے فائدے کے لیے یہ ترتیب رکھیے، انشاءاللہ 40 سے 50 دن میں یہ 500 الفاظ مکمل ہوں گے، اور ہم ترتیب سے سورۃ البقرہ سے ترجمہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین انداز میں وہ سمجھ آئے گا۔ ان الفاظ کو بھی آپ دیکھتے جائیں۔ اسکرین پر پہلے 2 لفظ ہیں، انا اور دوسرا ہے انت۔ انا عربی میں انسان اپنے بارے میں بتاتا ہے میں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں تو کہیں گے انا، عربی میں کہا جائے گا انا میں۔ اور کسی کو کہیں گے آپ تو عربی میں کہا جائے گا انت آپ۔ انا حمزہ زبر ا، نون زبر نہ، انا، اس نون کے الف کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنا ہے انا، اور یہ ہے انت۔ اب انا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 121 مرتبہ آیا ہے، 121 مرتبہ یہ انا کا لفظ آیا ہے، اور دوسرا لفظ انت 217 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، 217 مرتبہ۔ دونوں کی مثال قرآن مجید میں دیکھتے ہیں۔ انا کی پہلی مثال ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258 سورۃ البقرہ آیت نمبر، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ قاری صاحب کیا ہمیں یہ یاد بھی کرنی ہے مثالیں قرآن مجید میں؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، ترجمہ جو ہم نے سکھایا وہی قرآن مجید میں دکھاتے ہیں۔ آپ یہ الفاظ 200-300 کہیں ہزاروں مرتبہ ہوتے ہیں، تو ان آیتوں کو یاد نہیں کرنا، صرف یہ اس کو سمجھنا ہے، اس لفظ کے معنی کو۔ جب ہم ترتیب سے ترجمہ شروع کریں گے اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہاں دیکھیں، قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دیتے ہوئے کہا ربی الذی، میرا رب جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، کہا اس نمرود نے میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، یعنی جس طرح یہ اس نے دعوت سنی، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ہمیں یہاں دیکھنا ہے انا کا ترجمہ میں، یہ دیکھیں لکھا ہے میں، انا میں۔ دوسری مثال دیکھیں انا کی۔ دوسری مثال ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کوہ طور پر، انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ انی بے شک میں، انا ربک میں تیرا رب ہوں۔ انی کا معنی بے شک، انا میں، ربک تیرا رب ہوں، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، یہ آپ سمجھ چکے۔ اگلا لفظ تھا انت، یعنی آپ، اس کی مثال دیکھیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عرض کیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ذات کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہا انت،
تو ولی کارساز ہے، ولی ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ تو انت کا معنی تو ہوتا ہے، یہاں لکھا ہے تو، انت تو آپ۔ اور دوسری مثال انت کی دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں یہ 217 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں انت کی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو دعائیں ہیں اور جو تعریف ہے اس میں جو انہوں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شہید یعنی حاضر ہونا، سامنے ہونا، ہر چیز اس کی علم میں ہونا، شہید۔ وَأَنْتَ اور تو یہاں ہم نے انت کا لفظ کو دیکھنا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے تو۔ وَأَنْتَ اور تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دو لفظ ہو چکے، انا کا معنی میں اور انت کا معنی آپ۔ اگلے دو لفظ دیکھیں، یہ دو لفظ ہیں، اس کو دیکھیں، انتما، اس کا مطلب ہے تم دونوں۔ سامنے دو شخص ہوں، ان کو خطاب کرنا ہو، ان کو بولنا ہو تم دونوں، تو عربی میں کہا جائے گا انتما، تم دونوں۔ اور بہت سارے لوگوں ان کو کہا جائے تم سب، تو ہم کہیں گے عربی میں انتم، تم سب۔ دو شخص ہیں تو انتما سامنے کھڑے ہوں، حاضر ہوں، اور انتم تم سب جو بھی سامنے ہو، غائب نہ ہو وہاں سے، ان کو خطاب کیا جائے، کہا جائے تم سب، تو عربی میں کہا جائے گا انتم۔ انتما کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، انتما کا لفظ قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انتم کا لفظ قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے، 136 مرتبہ۔ ان کی مثال دیکھیں، انتما کا لفظ صرف ایک مرتبہ سورۃ القصص آیت نمبر 35 میں آیا ہے، آیت نمبر 35 سورۃ القصص میں آیا ہے، ایک مرتبہ پورے قرآن مجید میں یہ ہے، انتما ومن اتبعکم الغالبون۔ تو انتما کا ترجمہ ہے تم دونوں، تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ تو انتما کا معنی ہے تم دونوں، ایک مثال تھی جو آپ کو بتا دی۔ اگلا لفظ ہے انتم، تم سب۔ انتم کی مثال سورۃ الواقعہ آیت نمبر 84، 84 نمبر آیت ہے سورۃ الواقعہ، یہ دیکھیں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ وَأَنْتُمْ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، انتم سے مراد تم سب ہے، یعنی تم سب اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے کسی عزیز کی تمہارے سامنے روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تم عاجز ہو اللہ کے سامنے، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو، وہ مریض بیچارہ جو قریب الموت ہے سکرات میں، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تم اس وقت صرف کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اس وقت یعنی تم اس کے قریب کھڑے ہوتے ہو لیکن تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے اور تم میں اتنی طاقت نہیں تم دیکھ سکو۔ تو یہاں انتم کا ہے معنی وَأَنْتُمْ اور تم سب اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ دوسری مثال انتم کی دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 139 ہے، 139 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران، یہاں دیکھیں یہ لفظ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا نہ تم سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے، تم سب سے اوپر رہو گے، غالب رہو گے۔ تو یہاں وَأَنْتُم کا معنی تم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی غالب رہو گے۔ تو انتما کی مثال تم دونوں یعنی اس کا ترجمہ، اور وَأَنْتُم کا ترجمہ تم سب، یہ ہو گیا۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، 5ویں نمبر پر جو لفظ ہے یہ ہے من، میم نون زبر من، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ من کا معنی کون، کسی کے بارے میں پوچھے کون تھا تو پوچھا جائے گا من کون ہے، اور اسی طریقے سے اس کا معنی جو بھی آتا ہے، من آمن جو ایمان لایا،
اور اگر شروع میں سوالیہ ہو تو ہوگا کون کون تھا۔ یہ من کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 2023 مرتبہ آیا ہے، 2023 مرتبہ یہ من کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو جو دونوں ترجمے اس کا کون اور جو دونوں کی مثال کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 29، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 ہے، فمن اظلم آیت نمبر 29 ہے سورۃ المؤمن کی۔ اس میں یہ من کا لفظ کیونکہ یہ شروع میں بھی آتا ہے اور یہ درمیان میں بھی آتا ہے، تو یہاں دیکھیں فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ لفظی ترجمہ دیکھیں، پس فا پس من ینصرنا، من کون، ینصرنا ہماری مدد کرے گا، ہمیں بچائے گا، من بأس اللہ اللہ کے عذاب سے۔ تو من کا معنی ہے کون، کون ہمیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے، تو من کا معنی کون کا آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کا ترجمہ اس کا ہم دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 ہے، 62 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے من آمن، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، جو ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو عیسائی اور بے دین ہیں۔ اللہ نے فرمایا من آمن، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو من کا معنی ہے یہاں جو ایمان لایا، من آمن جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک کام کیے۔ تو من کا معنی جو کا بھی آتا ہے، اور پیچھے جو میں نے آپ کو دکھایا من سے معنی کون، دونوں ترجمے آپ نے اس لفظ کے ساتھ لکھنے، من لکھیں اور ترجمہ کون کا بھی اور جو کا بھی۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلے دو لفظ ہیں 6 نمبر پر اور 7ویں نمبر پر، دو لفظ آپ کے سامنے ہیں، کاف زبر کا اور کاف زیر کی۔ کاف زبر کا، زبر کے ساتھ جو کاف ہے یہ مذکر یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف جو زیر کے ساتھ ہے کاف زیر کی، یہ مؤنث یعنی عورت کے لیے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کا معنی تو تیرا تجھے، اور کاف زیر کی تو تیرا تجھے، معنی ایک جیسے ہیں، لیکن کاف مذکر کے لیے، میل کے لیے، اور کاف زیر کی زیر کے ساتھ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ کاف جو زبر کے ساتھ ہے یہ قرآن مجید میں 1178 مرتبہ آیا ہے، 1178 مرتبہ یہ کاف زبر کا یعنی مذکر والا استعمال ہوا ہے، اور کاف زیر کی جو مؤنث کے لیے ہے یہ 10,497 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ مؤنث کا جو صیغہ ہے کاف زیر کی، یہ لفظ جو ہے مؤنث والا زیر کے ساتھ قرآن مجید میں 10,497 مرتبہ آیا ہے۔ دونوں کی مثال دیکھتے ہیں، زبر کے ساتھ مذکر اور زیر کے ساتھ مؤنث کی۔ دیکھیں یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12، 13، 14 ان تمام میں یہ لفظ آیا ہے کاف زبر کا۔ انا کی مثال میں ہم یہ لفظ ابھی دیکھ چکے ہیں اسی سبق میں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، انا کا معنی تھا میں، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کاف زبر کا، انی انا ربک، میں ربک تیرا رب ہوں۔ کاف زبر کا معنی ہوتا ہے تیرا، تجھے، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ تو ربک تیرا، یہ لکھا ہے تیرا رب ہوں، سامنے کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مذکر ہیں، تو کاف زبر کے ساتھ آئے گا ربک۔ آگے بھی ہے انکا، بے شک تو، بے شک تو اے موسیٰ تو، کاف زبر کا، تو کس کے لیے استعمال ہوا زبر کے ساتھ؟ مذکر کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ تجھے کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مذکر ہیں تو زبر کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا۔ بہت ساری مثالیں ہیں لیکن یہ 3 مثالیں آ چکی تو آپ کو پتہ چلا کاف زبر کا مذکر یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہے کاف زیر کی مؤنث، اس کو دیکھیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے 37 نمبر آیت سورہ آل عمران، حضرت مریم علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا ہے اس میں قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جو پھل ہیں بے موسم پھل اللہ کی طرف سے ان کو ملتے تھے، تو وہ پوچھنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی، کہاں سے ہے تیرے لیے یہ،
کہاں سے ہے؟ لکی تیرے لیے. تو کاف کی ضمیر جو ہے سامنے حضرت مریم چونکہ اس میں فیمیل میں آتی ہیں خواتین میں، تو ان کے لیے استعمال ہوگی کاف زیر کی. لکی تیرے لیے. ہاذا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ، یعنی یہ جو پھل ہیں تیرے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ تو کاف زیر کی جو کہ 10,000 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. اسی صورت میں آگے تھوڑی سی مثال دیکھیں. اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں بھی کاف زیر کی ہے. یہاں دیکھیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے. تو سامنے چونکہ فیمیل ہیں عورت ہیں تو ان کے لیے کاف زیر کی استعمال ہوگا زیر کے ساتھ. اصطفاکی تجھے چن لیا، وطہرکی اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی، واصطفاکی اور تجھے منتخب کیا ہے. تو یہ کاف زیر کی جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کاف زبر کا مذکر کے لیے. اگلے الفاظ دیکھیں. یہ دو الفاظ ہیں، پہلا ہے کما اور اگلا ہے کم. کما کا معنی ہے تم دونوں اور کم کا معنی ہوتا ہے تم سب. کما قرآن مجید میں 134 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور کم 21 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. کم 21 مرتبہ اور کما 134 مرتبہ استعمال ہوا. کما کا معنی تم دونوں اور کم کا معنی تم سب، جیسے پیچھے انتما تم دونوں، انتم تم سب، لیکن ان کا استعمال دوسرے طریقے سے بھی ہوتا ہے. بیچ میں آتے ہیں یہ کما اور کم دونوں کی مثال دیکھتے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 ہے، 49 نمبر آیت سورہ طٰہٰ. اس میں یہ آیت ہے قال فمن ربكما یا موسیٰ. کہا فرعون نے کون ہے تمہارا رب اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ. تو من کا معنی ہم پیچھے پڑھ کر آگئے ہیں. کون کا معنی آتا ہے فمن کون ہے، من کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں تھے سامنے تو دونوں کو خطاب کیا گیا ربکما تم دونوں کا کون ہے رب، یا موسیٰ اے موسیٰ. تو کما کا معنی تم دونوں کا آتا ہے اور یہ کما درمیان میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ربکما تم دونوں کا رب. کما کی مثال دیکھ لی. اب یہ ہے کم کی مثال. سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل. ہاتو کا معنی ہوتا ہے لاؤ، برہانکم تم اپنی دلیل. تو کم سے ہے تم، کم یعنی تم سب، برہانکم تم سب اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو کم کا معنی تم سب اور کما تم دونوں. آج کے سبق کا یہ آخری لفظ ہے، 10واں نمبر لفظ ہے حل. ہا لام زبر حل. اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے. کیا جس طرح ہم پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کیا کہتے ہیں تو عربی میں کہا جائے گا حل. ہا لام زبر حل. تو اس کی مثال دیکھیں. یہ حل کا لفظ قرآن مجید میں 64 مرتبہ آیا ہے، 64 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہاں ہم اس کی مثال دیکھیں گے. سورۃ الغاشیہ کی پہلی آیت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو حل کا معنی ہوتا ہے کیا، یہ شروع میں لکھا ہے کیا، یہ سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حل اتاک کیا پہنچی آپ کے پاس، غاشیہ کی بات، غاشیہ کی خبر. تو عطا کا پہنچی آپ کے پاس. کاف زبر کا میں نے کہا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تو کاف زبر کا. اور اسی طریقے سے حل کا معنی کیا پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کے یہ 10 الفاظ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ان کو لکھ لیں. آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.